بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين ياتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. متفق علیہ. حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک دوسرے کے پیچھے نازل ہوتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ آئے ہیں، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. حضرات گرامی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے بندوں کے حالات لکھنے اور ان کے اعمال اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے جو بندوں کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کچھ فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، وہ رات بھر رہتے ہیں اور فجر کے بعد جاتے ہیں، اور فجر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہ دن بھر رہتے ہیں اور عصر کے وقت جاتے ہیں. فجر میں اور عصر میں یہ فرشتے اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، مگر پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، تم جب دنیا میں گئے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، جب ہم گئے تھے عصر کے وقت تو بھی ان کو نماز میں پایا، اور جب ہم آئے ہیں صبح تو بھی ان کو نماز ہی میں چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں. یا اللہ، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس لیے تاکہ ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں کی فضیلت و شان کا اظہار کرے، کیونکہ فرشتوں نے بندوں کو اور انسانوں کو فسق و فساد برپا کرنے کا تانا دیا تھا اور کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو جھگڑا کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا؟ تو چونکہ فرشتوں نے انسانوں کے فسق اور فساد برپا کرنے کا تانا دیا تھا اور کہا تھا یہ خونریزی کریں گے، تو اس لیے فرشتوں کے منہ سے یہ بات کہلواتا ہے تاکہ فرشتوں کے سامنے بندوں کی شان اور عظمت ظاہر ہو جائے اور فرشتے جان لیں کہ اللہ نے جو ان انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. اپنے بندوں کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے. اس حدیث پاک میں بھی نماز عصر اور نماز فجر کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ دو نمازیں اور نمازوں سے اس لیے بہتر ہیں اور اہم ہیں کہ ان دونوں نمازوں میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں عصر کے وقت میں اور جاتے ہیں فجر کے وقت میں، اور کچھ فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت میں جاتے ہیں عصر کے وقت میں. تو آنے جانے والے فرشتوں کا چونکہ ان دونوں نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں.